اے مسلمانوں، تم نے ایمان اور جہاد کا جو حق ادا کر دیا ہے، اب 3 وعدے ہیں ہمارے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، لازماً ان کو خلافت عطا کریں گے زمین میں جیسے ان سے پہلوں کو خلافت عطا کی تھی۔ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اگر داؤد اور سلیمان کی حکومت ہو سکتی ہے تو محمد رسول اللہ کی امت کی خلافت کیوں نہیں ہو سکتی؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور جو دین اللہ نے تمہارے لیے پسند کر لیا اب اس کو تمکن عطا کرے گا، غلبہ عطا کرے گا۔ یہ دین غالب رہنے کے لیے آیا ہے، مغلوب رہنے کے لیے نہیں آیا۔ الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق کو حق پہنچتا ہے کہ سر بلند ہو، نہ یہ کہ پامال کر دیا جائے۔ تیسرا وعدہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اب تک کہ تم پر خوف کی کیفیت طاری تھی کہ پھر نہ قریش چڑھ کر آ جائیں، پھر نہ غسان آ جائے۔ حدیثوں میں آپ نے، سیرت میں آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا علماء سے، رات رات تک پہرے رہتے تھے، ذرا شور ہو جاتا تو منافقین آ جاتے تھے کہ پھر حملہ ہو گیا، ہر وقت ایک ہی خوف کی کیفیت۔ لیکن اب مسلمانوں، اب خوف کی حالت بدل جائے گی، تمہیں امن حاصل ہوگا۔ چیزیں 3 بیان کی ہیں، ہے ایک ہی۔ جب تمہیں حکومت مل جائے گی تمہارا دین خود بخود غالب ہوگا، یا جب اللہ کا دین غالب ہوگا حکومت خود بخود تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی۔ تو پھر تو اب ڈر کس کا؟ اب تو چین ہوگا، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، امن ہوگا۔ یعبدوننی، اور پھر وہ میری بندگی کریں گے جیسے بندگی کا حق ہے۔ ایک ہے انفرادی بندگی، ایک ہے اجتماعی بندگی۔ اجتماعی بندگی جب تک نہیں، انفرادی بندگی کی عبادت ناقص۔ نماز میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، باہر جا کر کسی اور کے قانون کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک کی کس کا قانون چل رہا ہے؟ اللہ کی کتاب سے کوئی سروکار نہیں، سارا معاشی نظام یا انفرادی سود پر یا زمین کے سود پر، بغاوت ہی بغاوت۔ ظہر الفساد فی البر والبحر۔ ہاں، مسجد میں نماز پڑھ لیں، رمضان میں روزے رکھ لیں تو انفرادی عبادت تو ہماری ہو رہی ہے، لیکن اجتماعی طور پر تو تم اللہ کے باغی ہو، اللہ کے خلاف تمہارا اعلان جنگ ہے۔ اگر سودی معاملات سے باز نہیں آتے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تمہاری جنگ ہے۔ جب تک دین غالب نہ ہو عبادت ناقص۔ بہت پیارا شعر ہے، باطل کے اقتدار میں تقوی کی آرزو، بڑے بڑے متقی سب زندہ دار، وہ جو اقبال نے کہلوایا تھا ابلیس کی زبان سے۔ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں عشق صحرا گاہی سے ظلم وضو۔ ایسے لوگ موجود، لیکن پوری قوم اللہ کے خلاف جنگ کر رہی ہے، پوری قوم بغاوت پر ہے۔ مملکت اور اس کا قانون بغاوت پر مبنی ہے، اللہ کے خلاف ہے۔ جب تک کہ پورا دین غالب نہ ہو عبادت ناقص۔ یعبدوننی، جب ایسا ہو جائے گا تب میری عبادت کا حق پورا ہوگا۔ لا یشرکون بی شیئا، اور اس وقت پھر وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ آج کس کو شریک ٹھہرایا ہوا ہے؟ سیاسی اعتبار سے عوامی حاکمیت، اقتصادی اعتبار سے امریکہ اندھادھن، جو حکم آ جائے IMF کا، کوئی بھی حاکم ہو اس کو ماننا پڑے گا۔ ہم تو نہ معلوم کہ اس وقت کتنے کتنے معبودوں کی بندگی کر رہے ہیں۔ یہ بندگی اس وقت مکمل ہوگی لا یشرکون بی شیئا کے ساتھ، جبکہ پورا نظام زندگی اجتماعی بھی اللہ کے قانون کے تابع ہوگا۔ ومن کفر بعد ذلک، 2 ترجمے ہیں اس کے، اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے گا یا جو اس کے بعد بھی کفر کرے گا۔ دین کا غلبہ ہو جائے پھر بھی کوئی کفر پر اڑا رہے، اس سے بڑا نا انجار اور کون ہوگا۔ باطل کے غلبے میں تو کہہ سکتا ہوں کہ ہمت نہیں ہے، کیسے ایک چنا پہاڑ کو اکھاڑ سکتا ہے۔ بہرحال مجبوری ہے، اللہ اللہ تو ہم کر رہے ہیں، لیکن دین غالب ہو جائے پھر بھی اگر کوئی کفر پر اڑا رہے اس سے بڑا نا انجار اور کوئی نہیں۔
اور دوسرا مفہوم کیا ہے؟ ہمارے اتنے پختہ وعدے کے باوجود کمر نہیں کستے، ہمت نہیں کرتے، قدم آگے نہیں بڑھاتے۔ آپ کی دیواروں پر لکھا ہوا ہے قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، قوم تمہارے ساتھ ہے، لیکن ہم قدم بڑھانے کو تیار نہیں، اللہ کے دین کی طرف قدم بڑھانے کو ہم تیار ہی نہیں۔ اس کے کیا معنی ہے؟ سخت ناشکری اللہ کے وعدے کی۔ یا تمہیں اللہ کے وعدے پر اعتماد نہیں؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ کون ہوگا اللہ سے بڑا سچا اپنے وعدے میں؟ کون ہوگا اللہ سے بڑا سچا اپنی بات میں؟ اگر ہمیں اعتماد ہوتا تو پھر ہم بازی کھیلتے زندگی کی مردانگی کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے۔ ہمیں تو نہیں ہے یقین۔ وَمَنْ كَفَرَ ذَلِكَ، اس کے کیا معنی ہے؟ ہمارے ان وعدوں کی ناشکری کرو گے فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ،